سورۃ آل عمران 134۔ اگر آپ کو 133 یاد ہو تو وہاں پہ ہم نے جو ٹاپک ختم کیا تھا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف، اپنی مغفرت کی طرف دوڑنے کے لیے کہا، اور کہا وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ پرہیزگاروں کے لیے، متقی کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ اس آیت میں 134 میں متقی کی صفات ہیں۔ اگر قرآنی آیات کی ترتیب پر آپ غور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں دوزخ کا ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے برعکس بھی اسی طرح اگر کہیں اسباب دخول اور دوزخ کا ذکر فرمایا تو اس مناسبت سے اسباب دخول جنت کا بھی ذکر فرما دیا، اور اس کے برعکس بھی یہاں بھی صورتحال یہی ہے۔ سود خوری جو دوزخ میں دخول کا سبب بنتی ہے، اس کے بعد جنت اور اس میں دخول ہونے والے پرہیزگاروں کی چند صفات کا ذکر فرمایا۔ ان میں سب سے پہلی صفت انفاق فی سبیل اللہ ہے، جو سود خوری کی عین ضد اور معاشرے پر اس کے اثرات، سود کے اثرات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ اس کے اثرات مثلا سود خوری سے سود خور میں حرص، طمع، بخل، لالچ، زر پرستی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور سود دینے والے میں سود خور کے خلاف نفرت، بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے، اور یہ صورتحال معاشرے میں طبقاتی تقسیم پیدا کر کے کسی بڑے فتنے کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، جبکہ صدقہ اور خیرات دینے سے دینے والے کے دل میں بخل کے بجائے خوشی پیدا ہوتی ہے، اور لینے والے کے دل میں احسان مندی اور شکر گزاری کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، جس سے پورے معاشرے میں ایک دوسرے سے ہمدردی، مروت، اخوت، انفاق، اتحاد اور محبت جیسی صفات پیدا ہوتی ہے، اور یہی ایک اسلامی معاشرے کی، یہ چیز ایک اسلامی معاشرے کی روح رواں ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں انفاق فی سبیل اللہ پہ بہت زور دیا گیا اور زکوٰۃ فرض قرار دی گئی۔ اس آیت میں بتلایا کہ متقین کی پہلی صفات یہ ہے کہ وہ خوشحالی کا دور ہو یا تنگ دستی کا دور، وہ ہر حال میں اپنی حیثیت اور وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر غریب مسلمانوں کو صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دے کر بچو، اور اس ترغیب سے مقصود بخل اور حرص جیسی معلق بیماریوں کا علاج ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں متقی کسے سمجھتے ہیں؟ جو 5 وقت کا نمازی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ سے ڈرنے والا ہی نماز پڑھتا ہے جس کو اللہ کو جواب دینا ہے، یا حج پہ حج اور عمرے پہ عمرے کرنے والا، وہ بھی اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، ضرور کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ 5 پلر آف اسلام ہے، لا الہ الا اللہ اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اصل اس کے اوپر جو عمارت ہے یا جو اس کی برانچیں ہیں جڑ کی، درخت کی، وہ متقی کی صفات میں آتی ہیں۔ تو کئی لوگ آپ دیکھیں عمرہ جب حج اور عمرے کرتے رہتے ہیں اور ارد گرد غربا کا خیال نہیں رکھتے، خاص طور پہ ریلیٹیوز کا، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ کس طرح تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے متقی کی جو ڈیفینیشن ہے، اگر آپ کو میرے پہلے پارے کی وہ آیت یاد ہو تو آپ کو اس میں ساری ڈیفینیشن میں نے تفصیل سے بتائی تھی، اس کو دوبارہ سن لیں، سورۃ بقرہ کی آیت کو، یہاں اس کو بیان کرنے میں پھر زیادہ لمبا وقت ہو جائے گا۔ تو یہاں متقین کی جو پہلی صفت بتائی جا رہی ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اس آیات میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ صبر اور تقوی کیا چیز ہے، اور صابر اور متقی کون لوگ ہیں اور ان کے صاف کیا ہیں۔ سب سے پہلے جیسے میں نے بات کی، سود کی مخالفت فرمائی، اس کے لیے عقل حلال تقوی کی جڑ بنیاد ہے۔ سود کھانے سے قلبی کمزوری اور بے ہمتی پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے یہاں کیا کہا گیا؟ خرچ۔ وہ خرچ کرتے ہیں کب؟ فی السرائی، خوشحالی میں، سرائی وہ وقت جو آرام و سکون سے گزر رہا ہو اور کاروبار کی تنگی بھی نہ ہو، یعنی آسودگی اور امن اور عافیت کا دور جس میں سرور حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب ہمیں اللہ دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمارا گھر 10 مرلے پہ ہے تو ہم کہتے ہیں 1 کنال پہ بنا لیں،
1 کنال والے کو اللہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں 10 کنال کے گھر بناؤں، اور 10 کنال والے کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں فارم ہاؤس بناؤں جو ایکڑوں پہ پھیلا ہو۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیں اسکوٹر، گاڑیاں، پھر لرجس قسم کی گاڑیاں، پھر اسی طرح فرنیچرز۔ تو خوشحالی ایسی چیز ہے کہ جس میں کافی حد تک زبانی کلامی تو خدا یاد رہتا ہے، لیکن دل کی گہرائیوں سے جو ہے خدا کہیں اس میں سے نکل چکا ہوتا ہے، اور انسان اپنے اس سودا حالی میں بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ کو بھی اس پیسے کا جواب دینا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کی نشانیاں آپ میں نظر آنی چاہیے اس کی نعمتوں کی، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بس اسی کام میں لگ جائیں۔ ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے سہولت، ایک ہوتی ہے آسائش، ایک ہوتی ہے آرائش۔ آپ ضرورت کی چیزیں لیتے ہیں، وہ سفید غریب غربا لیتے ہیں، پھر آپ تھوڑے سے ویل آف ہیں، اگر مڈل کلاس طبقے کے ہیں تو پھر آپ سہولت کی بھی چیزیں کچھ رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو مشکل وقت میں ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑے، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ پھر ایک آ جاتا ہے آسائش، چلیں آپ کو اللہ نے دیا، آپ تھوڑی سی اچھی گاڑی رکھتے ہیں، اچھے گھر میں رہتے ہیں، اچھے ماحول میں رہتے ہیں، اچھے اسکولوں میں بچے پڑھاتے ہیں۔ اب آگے بڑھ کے جب ہم پہنچ جاتے ہیں نا آرائش میں، وہاں ہم پھنس جاتے ہیں۔ اس آرائش میں کیا آ جاتا ہے کہ ہم 1.5 کروڑ کی چیز گھر میں سجا رہے ہیں، 1.5 لاکھ کا گلدان رکھ رہے ہیں، 2-2.5 لاکھ کا فانوس لٹکا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اینٹیک قسم کی چیزیں کتنی مہنگی ہوتی ہیں، اور جس ملک سے جا رہے ہیں اس کو وہاں سے لدوا کے لا رہے ہیں کہ یہ اٹلی کا ہے اور یہ سوئٹزرلینڈ کا ہے اور یہ آسٹریلیا کا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس لیے کہا گیا کہ جب خوشحالی ہوتی ہے، آسودگی ہوتی ہے، امن اور عافیت ہوتی ہے، وہ اس وقت خرچ کرتے ہیں۔ صدقہ ہم کب دیتے ہیں؟ جب سر پہ کوئی دکھ تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، بچہ بیمار ہو جائے، کوئی بندے انٹینسو کیئر میں ہو تو ہم صدقے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھی صدقہ ضروری ہے، وہ بھی ضرور کریں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، لیکن یہاں پہلے فسرا، ٹھیک ہے، یہ کہا گیا وزرا، اور پھر زر جس کے معنی تنگ دستی اور مصائب کا دور ہے، دونوں دوروں میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جائل سخی عابد بخیل سے اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جو جائل سخی ہے، ٹھیک ہے، اس سے لمبی چوڑی عبادتیں نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے لوگوں سے دعائیں لے لیتا ہے، اور اللہ کو بھی پسند ہے ایسا بندہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ خرچ کرنے کے بارے میں بہت حدیثیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، جو شخص ان ٹہنیوں میں سے کسی ٹہنی کو پکڑے گا وہ ٹہنی اس کو جنت کی طرف کھینچ کر لے جائے گی۔ اور کنجوسی دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی شاخیں زمین پہ لٹکی ہوئی ہیں، اور جو شخص اس ٹہنی میں سے ایک ٹہنی کو پکڑے گا تو وہ ٹہنی اس کو دوزخ میں لے جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 1 دھرم 1 لاکھ سے بازی لے گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا ایک آدمی جو بڑا مالدار ہو اور اپنے مال میں سے وہ 1 لاکھ دھرم خیرات کر دے، اور ایک اور آدمی ہو جس کے پاس صرف 2 دھرم ہو اور وہ 1 دھرم خیرات کر دے، بس یہی 1 دھرم 1 لاکھ سے بہتر ہے۔ یعنی خوشحالی میں بھی ضرور خرچ کریں، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ تنگ دستی میں جب انسان کے پاس نہیں ہوتا اور وہ اپنا آدھا مال دے دیا نا، اس کے پاس 2 دھرم تھے، آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، آپ نے 50 روپیہ کسی ضرورت مند نے مانگا، آپ نے یہ نہ بتایا کہ میرے پاس تو ہے ہی 100، آپ نے 50 اس کو دے دیا، تو آپ نے تو اپنی آدھا جو سرمایہ ہے اس کو دے دیا، اور اس رب کے بھروسے پہ کہ وہ اس کا بہترین نبل بدل دیتا ہے۔ اور متقی کی صفات یہ ہے کہ وہ خود اگر بھوکا ہے تو دوسرے بھوکے کی بھوک اس کو زیادہ پریشان کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے خواہ وہ کھجوری کے برابر کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، بشرطیہ یہ صدقہ پاک کمائی سے دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس صدقے کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقے کی ایک کھجور اور روٹی کی ایک لقمے کو اللہ تعالیٰ اس طرح پالتا ہے جس طرح تم گھوڑی یا اونٹنی کو پالتے ہو، پھر اس کو یہاں تک بڑھاتا ہے کہ کھجور اور روٹی کا لقمہ کوہ احد کے برابر بن جاتا ہے۔ احد مدینہ کی ایک پہاڑی کا نام ہے، اس پہاڑ کے دامن میں کفار سے جو لڑائی ہوئی تھی اس کا نام غزوہ احد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی حقیر سے صدقات خیرات کو اسی طرح بڑھوتی دے اور احد پہاڑ کے برابر بنا دے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک روٹی کے نوالے کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں بھیج دیے جاتے ہیں، ایک حکم دینے والا کہ روٹی بنائیں، دوسرا بنانے والا، اور تیسرا وہ خادم جس نے یہ روٹی کا نوالا مسکین کو جا کر دیا کہ جاؤ غریبوں میں بانٹو۔ گویا گھر والا، گھر والی اور نوکر تینوں ایک روٹی کے نوالے کو خیرات کرنے کی عوض بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ کرنے سے مال کام نہیں ہوتا، گناہ معاف کر دینے والے کی عزت بڑھائی جاتی ہے، تواضع کرنے والے کا مرتبہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ مسلم کی روایت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچا لے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مطلب یہ کہ جس شخص نے کچھ صدقہ دیا تو قیامت میں یہ صدقہ اس پر صاحبان کی طرح سایہ فگن ہوگا اور دھوپ وغیرہ سے یہ صدقہ دینے والا محفوظ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ دینے والے قبر کی آگ سے محفوظ ہوں گے، صدقہ قبر کی آگ کو بجھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ دینے کو نہ تو لوگوں کو اچھی طرح صدقہ نہ دے سکتے ہو تو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کر لو، یہ توفیق بھی نہ ہو تو کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ مطلب یہ کہ اچھی بات کہنا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ مسلمان کی عمر بڑھاتا ہے، بری موت سے محفوظ رکھتا ہے، اور صدقہ دینے سے کبر، تکبر اور فخر انسان میں پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کا فرمان ہے سخاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ اور جنت سے قریب ہے، سخی اگر جاہل ہو تو بخیل عابد سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ تو بہت سے حدیثیں اگر میں سنانے لگوں تو عمریں گزر جائیں، اس میں چھپا کے بھی دینے کی اس کی فضیلت ہے۔ ان آیتوں پہ آگے تفصیل سے بات ہوگی، یہ آیت ابھی چلے گی، میں اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ اس لیے بنا رہی ہوں کہ آپ پہ زیادہ بوجھ نہ ہو۔ اگلی کلاس میں ہم اس کا والکاظمین الغیظ، غصے کے پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، یہ اس کی صفات ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔